ٹھیک ہے، ہمیں ڈائریکٹر نارتھ عادل صاحب نے بھی جوائن کیا. عادل صاحب شکریہ آپ کا. عادل صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے، ایک اہم پیش رفت ہے، ایک ایسی کنفیوژن تھی جس نے اوور شیڈو کیا ہوا تھا ملک میں ہر چیز کو. اب پتہ لگ گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی. اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسموتھلی چلیں گی؟ جی بالکل. یہ جو ایک کنفیوژن تھی کہ الیکشن ہوں گے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو آگے جائے گا، وہ تو اب کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اس سے پہلے جو ایک آئینی اور قانونی مسائل چل رہے تھے کہ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت ان کا اختیار ہے، یا الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دینا ان کا اختیار ہے. لیکن آج سپریم کورٹ نے جو سماعت ہوئی اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہی کہ آرٹیکل 48(5) جو ہے اس کے تحت صدر مملکت کا ہی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کرے. تو اس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن کو جو ہے بیسیکلی گھٹنے ٹیکنے پڑے. اس سے پہلے کیئر ٹیکر جتنا بھی سیٹ اپ تھا، چاہے وہ نگران وزیر قانون تھے وفاقی اور چاروں صوبائی جو وزراء قانون تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے، اس نے جو آئین کی بالادستی کے حوالے سے جو ڈیسیژن لیا، آج آئین جو ہے وہ ایک بار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فتح ہوئی ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور بہت بڑا رول ہے. اور وہ جو ایک تنازع چلا آ رہا تھا کہ یہ جو آئندہ انتخابات ہیں اس کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ صدر مملکت کریں گے یا الیکشن کمیشن کرے گا، تو کنسنسس کے ساتھ سارے معاملات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں. اب ایک متفقہ ڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری جو ہے آ چکی ہے. اب یقینی طور پر الیکشن کل جو سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہوگی اور یہ دونوں فریقین کے دستخط شدہ جو معاملہ ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جس میں تمام فریقین تمام اسٹیک ہولڈر کی رضامندی شامل ہے، تو فروری میں جو الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمیں پورے ملک کے اندر جو الیکشن کمپین ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو صرف اس گو کی صورتحال کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھی کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کب اناؤنس ہوگی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر کے اندر پورے ملک کے اندر جو پولیٹیکل گہما گہمی ہے جو وہ ہم نظر آئے گی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا. باقی جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک دوسرے کو اسپیس دینے کا معاملہ ہے، وہ ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس دفعہ بھی ہو رہی ہیں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جو اہم اور جو ایک آئینی ضرورت تھی کہ اس ملک کا الیکشن جو 90 روز میں ہونا تھا اور وہ ایک مردم شماری کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا، جو کہ وہ بھی ایک آئینی ضرورت تھی. لیکن اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، اب کسی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ ایک متفقہ تاریخ ہے. اور اس کے بعد اب اس ملک کے اندر جو بھی عوام جس کے بھی حق میں فیصلہ کرے وہ منتخب ہو کر آئے اور اس ملک کے مسائل کو حل کرے، کیونکہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبل جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ چاہے معاشی صورتحال کی معاملات دیکھ لیں یا اور بہت سارے بگاڑ جو پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ہے، وہ ایک انسٹیبل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، انسٹیبل پولیٹیکل صورتحال کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے. تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ الیکشن خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقررہ جو تاریخ آئی ہے اس پہ ہوں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آئے اور آ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرے. کیونکہ جب تک عوام کی ووٹوں سے آنے والی حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے گی، اس کی ڈیسیژن کو کوئی نہیں مانے گا. ہمارے لیے جو سب سے بڑی، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں لیکن آئی ایم ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہماری انسٹیبل پولیٹیکل صورتحال ہے. تو اب اس الیکشن کی وجہ سے دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ ملک میں جو ہے وہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ بہتر ہو اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے وجود میں ہے جو ملکی معاملات کو آگے لے کے چلے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ مسائل کا حل ممکن نظر نہیں آتا. جی اچھا عادل صاحب، یہ ٹھیک ہے ایک رفٹ تھی
ایک چیز تھی جو کہ بہت پہلے ہو سکتی تھی. یہی الیکشن کمیشن جو ہے کہتا تھا کہ جی میں پابند نہیں ہوں مشاورت کا صدر پاکستان سے, اور آپ مشاورت کرنے پہنچ گئے جب سپریم کورٹ نے کہا. یہ سب کچھ سالو ہو سکتا تھا. انڈیو رفٹ نہیں آپ کو لگتا پیدا کی گئی تھی؟ فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں, الیکشن کمیشن نے کہا 11 فروری, صدر پاکستان نے شاید غالباً ضد کی ہوگی 8 فروری کی. یہ 4 دن پیچھے لا کے کیا کر لیا؟ مطلب ایسا کون سا پہاڑ ہے جو ہم نے جو ہے وہ کھڑا کر لیا؟ یا یہ تاریخوں کا اعلان اور تاریخوں کا آگے پیچھے ہونا, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی پرسنل انا ہے یا اس میں باقی کوئی مسئلہ چھپی ہوئی؟ دیکھیں, میں ایک تو چیز جو یہاں پر بالادستی ہے, جو اپنی تسکین کی بات ہے, تو الیکشن 11 تاریخ کو ہوتے یا 8 تاریخ کو ہوتے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو چیز یہ تھی کہ اگر صدر مملکت اگر 8 تاریخ کو جیسے وہ تیار ہے, اگر وہ 11 پہ بھی 11 کو کیونکہ سنڈے ہے, اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے, اگر 11 تاریخ کو ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن اب آئی ڈونٹ نو, یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پتہ چلے گا, کیونکہ جمعرات کی ایک خاص روحانی جو ہے وہ اہمیت ہے. اب صدر مملکت کا جو جمعرات کی تاریخ دینا ہے, یقینی طور پر اس میں ابھی تو یہ بات ابھی تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا, لیکن ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت نے کوئی روحانی ٹچ اس کو دیا ہے جو جمعرات کی تاریخ اناؤنس کی, کیونکہ اس دن ملک میں تو چھٹی نہیں ہوتی. چھٹی تو اور ہم نے روایت دیکھی ہے اب تک کے جتنے الیکشن ہوئے ہیں, موسٹلی الیکشن جو ہے وہ اتوار کے روز ہوتے ہیں, تاکہ جو تمام پاکستانی ہیں وہ کھل کر اس دن اپنے کاروبار کو, ان کی چونکہ بند ہوتے ہیں تو وہ الیکشن مہم میں حصہ لے سکے. اب اسپیشل جمعرات کے روز جو ہے وہ پورے ملک میں پہلے تو چھٹی عام تعطیل کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ جو ہے اناؤنس کرنی پڑے گی. دوسری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تاریخ کی تھی دی تھی, وہ الیکشن کمیشن پہلے سے ہی 14 دسمبر کو جو ہے وہ جو یہ حلقہ بندیاں ہے یہ مکمل کرنے کا خواہاں تھا. لیکن بعد میں جب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی, اور تو پھر اس نے اپنا فیصلہ 14 دن پیچھے لے کے آیا, اور وہ 30 نومبر کو اپنی حتمی مدر شماری جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 30 نومبر کو جو ہے وہ شائع کرے گا. یعنی کہ 14 دن کا یہ فرق آیا تھا. اور اس کے بعد جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ بنتی تھی وہ 28 جنوری کی جو اس سے پہلے منظر عام پہ آئی ہے. آج الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں اپنی چیزیں پیش کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا جو حلقہ بندیوں کے بعد کا جو پروسیس جو 54 ڈیز کا ہے وہ 29 جنوری کو کمپلیٹ ہوا تھا. یعنی کہ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو وہ 30 نومبر کے بجائے 1-2 دن پہلے بھی جو اعتراضات, تو 1300-1400 اعتراضات ہے جو پورے 850 حلقوں کے اوپر, اس کو کمپلیٹ کر کے اپنی حتمی مدد جو حلقہ بندیاں ہے وہ 2 دن 30 نومبر سے 2-3 دن پہلے بھی اس کو فائنل کر سکتا تھا. اور الیکشن شیڈول دسمبر کے فرسٹ ویک میں اناؤنس کرتا تو یہ 28 جو جنوری کی ڈیٹ اس سے پہلے منظر عام پر آئی تھی, الیکشن کمیشن بآسانی 28 جنوری بروز اتوار الیکشن کروا سکتا تھا. لیکن اس نے اس کے بعد 4 فروری کو چونکہ اتوار کا دن تھا تو وہ 4 فروری کو بھی الیکشن ہو سکتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر وہ جو 13-14 دن وہ دسمبر سے نومبر میں لے کے گیا, اور پھر اس نے اس سارے پروسیس کو کیا. تو اس بار جب اس نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تو وہ پھر ایک دفعہ 13-14 دن ایکسٹرا لینے کی کوشش کی. تو 54 ڈیز الیکشن کمیشن کو درکار تھی, اور وہ 54 ڈیز اگر ہم اس کو پورے جو ٹائم کی شیڈولنگ دیکھیں تو وہ 29 جنوری کو مکمل ہو رہے تھے. تو الیکشن کمیشن تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کو 28 جنوری کو بڑے آرام سے کروا سکتا تھا. تو اب یہ دونوں طرف سے کچھ ایسے جو جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ضد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صدر مملکت نے اس سے پہلے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی جو 89 ڈیز بنتے تھے جب اسمبلی تحلیل ہوئی, اس کو الیکشن کمیشن نے آن نہیں کیا. اب الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی اس کو صدر نے آن نہیں کیا. تو صدر نے جو 3 دن پیچھے گئے ہیں اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا تھا. لیکن میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے, ابھی تو یہ بہت ساری چیزیں وقت ہے کہ صدر نے اس تاریخ کو کچھ تھوڑا سا روحانی ٹچ دیا ہے. اس کا پس منظر ان کی جماعت کا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک جو ہے وہ آگے جا کے منظر عام پر آتی ہے کہ صدر نے جو 3 دن پیچھے لے جا کے گئے اس کی خاص وجوہات کیا ہو سکتی ہے. جی
اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ آپ جو اگلا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے جناب کہ انتخابات کی تاریخ تو ہو گئی, انتخابات کے لیے کیمپین کرنا, انتخابات کے لیے ووٹ مانگنا, اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ایک جماعت کو چھوڑ کے باقی سب جماعتوں کو ہے, یہ شکوہ بھی دور کیا جائے گا سر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے علی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے صرف ایک جماعت کے لیے جو ہے پولیٹیکل جو جسے کہتے ہیں کہ حالات بنائے گئے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس کو اگر ہم 2008 سے یا 2002 سے اگر ہم مشرف حکومت کے بعد کے دور میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ کے لیے ایک ماحول بنایا گیا اور پھر کاف لیگ کو ہی اقتدار جو ہے وہ اس وقت مل گیا تھا. اس کے بعد 2008 میں اگر بی بی کی شہادت کے بعد ایک ماحول بنا اور محترم پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن مل گیا. اس کے بعد ہم نے 2013 میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ماحول بنا, اس میں جنرل کیانی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اور نواز شریف نے قبل از وقت جو ہے آ کر اپنی وکٹری اناؤنس بھی کی, جو بعد میں اس پر سوالیہ نشان بھی اٹھے. 2018 کا الیکشن تھا اس میں بھی پی ٹی آئی کو عمران خان کو جو ہے وہ سپورٹ کی گئی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تو یہ ہمارے پولیٹیکل تاریخ کا ایک جو ہے المیہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے. اور اس میں جو آپ کو بتاؤں کہ الیکشن 3 مرحلے ہوتے ہیں الیکشن کے. ایک الیکشن سے پہلے ایک کسی کے حق میں فضا بنا دینا, اور پھر ایک جو الیکشن والے دن جو تھوڑی بہت دھاندلی کے چانسز ہوتے ہیں, وہ بہت بڑا پیمانے پہ نہیں ہوتے لیکن کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی حلقے کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. اور ایک الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہیں سارے معاملات جس میں بہت سارے آزاد کو, جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا 2018 کے الیکشن میں کہ جہاز اکبر کے جہانگیر ترین صاحب لائے اور ان کو ایک خاص پی ٹی آئی کے ان کو جھنڈے پہنائے گئے اور پھر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی. تو یہ الیکشن بیسیکلی 3 مرحلے کے اندر ہوتا ہے. تو وہ اس میں ابھی جو مرحلہ ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے میدان صاف کیا گیا ہے. نواز شریف کی قانونی مشکلات کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے بعد وہ الیکشن کمپین جب شروع کریں گے یقینی طور کے اندر اس کے اندر بہت سارے الیکٹیبلز, وہ چاہے جنوبی پنجاب سے ہوں, وہ چاہے اندرون سندھ سے ہوں, وہ چاہے کے پی سے ہوں, چاہے بلوچستان سے ہوں, وہ ہم ابھی آپ کو آنے والے وقتوں میں اندازہ ہوگا کہ کافی سارے الیکٹیبل جن کی جو الیکشن جن کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے یا ان کو سپورٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ان کی نون لیگ میں ہمیں شمولیت ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. تو یہی سارے معاملات ہیں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کو جو اس ٹائم جو پرابلم ہے ان کو پرابلم اپنے سندھ کی ہے, کیونکہ 3 دفعہ وہ مختلف موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے سندھ حکومت لے چکے ہیں, لیکن اس وقت ان کو لگتا ہے جیسے ان کے معاملات اس طرح سے نہیں ہے. ان کے لیے سندھ حکومت کا حصول جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں ان کو مشکل نظر آ رہا, تو اس لیے وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نواز شریف جو اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے, جب وہ کراچی میں جلسہ کریں گے, اس موقع کو دیکھیں گے کہ کتنی سندھ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر کتنا زیادہ ہوگا. تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ جنوبی پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں جو الیکشن جن کی جیتنے کی گارنٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی, لیکن کچھ طاقتوں نے ان کو روکا اور وہ پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس طرح ہی ہم نے دیکھا کہ باپ پارٹی کا پہلے رجحان جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا, لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہٹ گیا اور ان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی آ گئے اور اب ان کا ٹوٹلی جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہے. تو وہ جو سیاسی منظر نامہ ہے جو حکومت ہے, وزیر اعظم کا تو شاید ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ نواز شریف ہوں گے یا ان کا نامینیٹ کیا ہوا کوئی شخص ہوگا, لیکن حکومت کس کی ہوگی اور اس حکومت کا کون کون حصہ ہوگا یہ تو ابھی کافی حد تک جو ہے وہ پکچر میرے خیال میں کلیئر ہو چکی ہے. کے پی سے الیکشن میں کس کو اکثریت ملنے والی ہے, پنجاب سے کون مل کے حکومت بنانے والے ہیں,
بلوچستان میں کیا منظرنامہ ہوگا. تو یہ تو پکچر آلموسٹ جو ہے وہ ہمیں دیوار پہ نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی. تو اسی وجہ سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات ہیں. جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے, تحریک انصاف آپ نے جو جسے کہتے ہیں کہ انہی حالات کا شکار ہے جو 2018 میں نون لیگ جس حالات کا شکار تھی. تو اب دیکھنا ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلے کا نشان ان کے پاس رہے گا اور وہ بیلٹ پیپر پہ رہے گا یا نہیں رہے گا اس وقت. اور عمران خان تو اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ وہ اس الیکشن میں آؤٹ ہیں. ان کی جماعت کس حد تک اس الیکشن کا حصہ ہوگی یہ دیکھنے والی بات. تو عادل صاحب ڈسمینٹلڈ جماعت جو ہے وہ کچھ کر پائے گی اگر رہتی بھی ہے, جو تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہتے, تحریک انصاف ڈسمینٹلڈ ہے ایک. دوسرا یہ جو نئی جماعتیں بھی تو بنی ہیں نا سر, جیسے استحکام پاکستان پارٹی ہے, اتنے کم وقت میں آپ کو لگتا ہے یہ کچھ سگنیفیکنٹ کر پائیں گی ایسی جماعتیں؟ دیکھیے پنجاب کے اندر صرف 2 جماعتوں کا ووٹ ہے, ایک نون لیگ ہے اور دوسری تحریک انصاف ہے. جو جہانگیر ترین صاحب کی جماعت ہے استحکام پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ہے, پی ٹی آئی کے ووٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ہے. تو اب وہ یقینی طور پر جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوتی ہے, الیکشن کے دن جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک نون لیگ کے پاس واضح اکثریت ہوگی پنجاب کے اندر, اور اس کے بعد تحریک جو جہانگیر ترین کی جماعت میں شامل لوگ ہیں چونکہ وہ بہت سارے الیکٹیبلز ہیں تو وہ ان کے پاس ہوگی, اور بہت بڑی تعداد میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے اندر ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ جو ڈویژن اور جو جہاں تک تحریک انصاف ہے بیسیکلی ان کے پاس قیادت کا فقدان ہے. یعنی کہ اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہوگا, الیکشن پوری ایک سائنس ہے. آپ الیکشن والے دن جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو ووٹر کو لانا, ووٹ ڈلوانا, کاؤنٹنگ کروانا اور آخری رزلٹ تک جو ہے اس کا وہ ایک پوری ایک سائنس ہے الیکشن. تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ الیکشن میں اگر ان کے پاس ووٹ ہو بھی تو اس کو مینج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, جو سب سے بڑا میں جو سمجھتا ہوں ڈاؤن فال ہے پی ٹی آئی کے لیے, کہ وہ اگر ووٹر کو لا نہ سکے, ووٹ ڈلوا نہ سکے, تو وہ جو ایک پاپولرٹی کا جو ہم ویلا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بہت پاپولرٹی ہے, تو وہ الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائے اور وہ ہمیں جو ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہ آئے. جبکہ دوسرے ان کے مقابلے میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہوں گی, خاص کر مسلم لیگ نون. ان کو مختلف جو سیکٹرز ہیں ان سے مکمل حمایت بھی حاصل ہوگی, انتظامی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. تو ان کے لیے وہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے, وہ بہتر انداز میں چیزوں کو مینج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی جو مقبولیت کی بنیاد پہ تو الیکشن جو ہے وہ لڑا تو جا سکتا ہے, لیکن اس میں کامیابی کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن مینجمنٹ کا نام ہے. اگر آپ الیکشن والے دن چیزوں کو مینج نہ کر سکے تو آپ کی مقبولیت وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. تو مجھے جو الیکشن میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو اچھی طریقے سے چیزوں کو مینج کر لے گا اپنے ووٹر کو. ٹھیک ہے عادل صاحب, بہت بہت شکریہ سر.